الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا عصمت بعدہ ولا امام بعدہ ولا امامت بعدہ ولا قائد بعدہ ولا قیادت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تقضی فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا وقال اللہ سبحانہ وتعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ساڈے ایک دوست ہیں انہوں نے خواہش ہے انہوں نے فون کیتا بھائی پچھلے ہفتے کیتا ہے بھائی ساڈا دل ہے جی اساں کدائیں حضرت بلال نے متعلق کوئی سناؤ. تو میں انج بھی اگو قربانی نہ موسم آنا پیا وڈی قربانی تو پہلے یہ نکی قربانی نے بھی ذکر. تو آج جمعہ خالی ہے میں کہ چلو آج جمعہ یا کچھ گل اگلے جمعے ہوئے سن صحابہ یا جڑے سڑے مخلص لوگ ہیں اسلام نے ابتدائی اور بنیادی لوگ ان سڑے محسنن دنیا نے بھی اور آخرت نے بھی جنہاں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین نے اور اسلام نے جنہاں کو اللہ تعالیٰ بنیاد رکھوائی ان اللہ تعالیٰ نے اتنے لاڈلے اور محبوب ہیں کہ حضور نے آمد نے اعلان تو پہلے اللہ تعالیٰ اے دے تمام لوگاں چن چن کے مکے پہنچا دیتا. پہلی جنہ حضور نہ کھڑومنا ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے ہی انہاں مکے وچ پہنچا دیتا کہ جس وقت میں پیغمبر دعوت حق اور اسلام نے گل کرے تو کچھ لوگ ہیں جو ہونے چاہیے جڑے پوری طاقت اور قوت نال میں اس پیغمبر نہ ساتھ دیوان اور اس نہ کھڑوان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام ہے اس نظام نے تحت چند خوش نصیب جڑے ادو وادو چن کے مکے پہنچائے گئے. سبحان اس تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گل میں اکثر سنانا رہنا ان فرمانے کہ ای حضور نہیں تو چون اوے ہی نہیں جتنے حضور نہ کلمہ پڑھا اور جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آندا ای حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چون نہیں ای عرش آڑے نے اپنی چون ہے ان اس چون چون کے متعین با ہن ہیرین جڑے اس مندری ویچ بالکل فٹ آسان ہاں جی اور ہن نگینے جڑے ہتے سونے لگ سن وہ اللہ تعالیٰ کوئی کاڑا کوئی گورا کوئی چٹا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے چون چون کے بارگاہ نبوت پہنچائیں. اس تو کدائیں روم چو حضرت صہیب رومی پہلے پہنچے پہن حبشے چو بلال پہنچے پہن یا جتو جتو بھی ٹور کے اللہ تعالیٰ انہاں خوش نصیبہ آندہ انہاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں واسطے اور آپ نے ناڑ کھڑا ہونے واسطے اللہ تعالیٰ انہاں پہلے پہنچا کے اپنے دین نے بنیادی وٹے اللہ تعالیٰ انہاں قرار دے دیتا. اور ان اتنے ان وڈے لوگ ہیں گل ہی مکوے نہیں جڑوے اللہ نہیں چون آ وجے تو جڑوے یہ آ گئی کہ نہ اللہ چنیا وقت اللہ نہیں چون تو بعد
میرا خیال ہے کوئی یہ جی گل نہیں رہنی کہ اس تو کوئی بڑا جملہ آکھا ونجے انہوں نے شان انہوں نے عزت اور انہوں نے عظمت واسطے کہ جنا اللہ اپنے دین واسطے چنیا. اللہ حضور نے متعلق قرآن کے فرمانے پہن دی میں اپنا رسول ہی متعی اس تو کہ دنیا نے سارے دین مغلوب ہو ونجن پچھا رہ ونجن میرے نبی نہ دین سارا تے غالب آ ونجے اس کمے واسطے میں اپنے رسول متا تے اس رسول نہ پرچم سارا تو اتنے لگا ونجے اس واسطے میں صحابہ نہیں جماعت متی کہ انہوں نے جڑے ساتھی بن سن جڑے انہوں نے نال والے ہو سن جڑے انہوں نہ کھڑو سن ان بھی تو میں ہی چنا نا پیغمبر بھی میں چنیا پیغمبر نے ساتھی بھی میں چنے. اس تو کئی وقت بھی غلطی نہیں کرنی اپنی پوری زندگی وچ تسی کائنات نے ہر بندے نے غلطی کر سکنے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ فرمانے کہ نبی تا نبی اسی طرح سا گل مننی نبی تو بعد اون صحابہ ان ہر لحاظ نہ سڑے مقتدا سڑے رہنما سڑے وڈیرے انہوں نے سامنے بھی سڑیاں گردناں جھکیاں ہوئے ہیں. اس تو بعد جتنے جڑے نحن رجال و ہم رجال ان بھی جنے نسی بھی جنے ہیں جڑی گل سمجھ آسی منساں جڑی نہ آسی اسی اپنی آپ کرساں لیکن انہوں نے گل ہر وقت مننی اور نہ آگے کھلارنا کیونکہ اللہ نہ آگے کھلارا. اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح یا وڈا پہلے ایمان آنداز یا بعد چانداز بے ائیے مقتدیتم اہتدیتم جس نے بھی لڑ نہ پیسو میرے تک پہنچ ویسو. صحابہ چو جس نے بھی لڑ نہ پو میرے تک ہی پہنچو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے متعلق صرف یہ گل فرمائی کہ نہ چو جساں بھی نپ گنو تسی اساں نپنے تو بعد فلاح اور ہدایت تک ہی پہنچو اور اللہ تک ہی پہنچو کدائیں تسی گمراہ نہ ہو. اس واسطے کہ انہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت واسطے خود چنیا بے ائیہ مقتدیتم اہتدیتم جس نے اقتداء کرو ہدایت پیسو. تو جڑے انہاں چو بھی وقت وڈین انہاں چو بھی جڑے پیڑین انہاں چو بھی جڑے سابقینن اولینن جنہوں نے سبقت اور ابتدانی تعریف بھی اللہ قرآن نے کی تھی. خالی ایمان نہیں اللہ فرمایا مومن تا ان بھی امن تے مومن ان بھی امن جڑے بعد چاہیں پر جڑے پیڑے جھاڑے آئیں انہوں نے مل ساری کائنات نالو وکرا. باقی تو جڑے گال ٹور پوے تو بہت سارے لوگ نہ نہیں ٹور پونے جڑے بندے تے اوکھا ٹائم ہوئے ہر پلو پتھر اور جناب وٹھے آنے پہ ہون اس وقت جڑے لوگ کوڑ کھڑوون تے نال کھڑوون ساری زندگی بندہ انہوں نے قدر کرے نا بھئی یار جس وقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا ان میرے نہ کھڑوتے ہیں جڑے اچھڑی کوئی گنتی اور تعداد نہیں ہے اس وقت ان میرے دست و بازو بڑھیں وہ بڑا نمک حرام ہونا جڑا اس وقت نے ساتھیاں بھی چھوڑ دے. تو اس وقت جڑے نال کھڑوتے ہیں اللہ اور رسول تو بڑا قدردان کورے وہ قدر نہ پاون تو کور قدر پیسے انہاں قدر پائی اور شاندار قدر پائی اور اے جی پائی جڑی پا بھی کوئی نہیں سکتا. انہاں خوش نصیبہ وچوں انہیں تمہید لمی ہوئے سی گل کران جس نے کرنی انہاں خوش نصیبہ وچوں اور سعادت مندہ وچوں جنہاں پہلے اللہ مکے وچ پہنچایا اور مکے وچ آئیں مکے وچ کھڑوتے مکے وچ بیٹھیں آمنے نہیں مطلب نہیں بار اللہ گھن کے آئیں کہیں نہ پیو آیا کہیں نہ دادا آیا کوئی آپ آیا لیکن تکوینی نظام نے تحت اللہ تعالیٰ پہلے انہاں ہوتے پہنچا دیتا کہ جس دھاڑے میرا پیغمبر اعلان کرے اس دھاڑے کچھ جانے سار لوڑن جڑے کھڑوون تو وقت کھڑوتی رون جڑے ڈٹن تو وقت ڈٹی رون جڑے وقت پہاڑ بنن تو پہاڑ بنی رون تے اتنے پیڑے ہون کہ کفر انہوں نے ٹکرا کے پاش ہو ونجے لیکن انہوں نے قدم بھی اپنی جائی تو نہ ہلے. اے جے خوش نصیب ماں چاہیے اور اے جے سعادت مند ماں چاہیے اللہ تعالیٰ انہاں خوش نصیبہ اور سعادت مندہ وچوں ای حبش نہ بلال بھی اللہ اتھے پہنچایا. ایک آج نے اس نشست سے وضاحت بھی چاہ گنو اور انشاءاللہ تو ساں فائدہ ہو سی. علماء لکھ رہے ہیں کہ بلال حبشی مشہور امن لیکن اصلی حبشی حضرت بلال نہیں. حبشی اور نسل نہیں حبشی اور نسل واسے نشانی ہی وے کہ انہوں نے واڑ گھنگریالے ہونے ہوٹھ موٹے ہونے اور نک انہوں نے بالکل چپٹے ہوئے ہونے پھیڑے نک ہونے ای حبشیانیت ترے پیڑیاں نشانیاں حضرت بلال حبشی ویچ کے نا جو ایک نشانی بھی کوئی اس تو جڑے یہ لوگ مشہور کی طرح نا موٹے موٹے ہوٹھ ہے تے رنگ کاڑا شاہ ہے تے جناب ان حبشی ہے تے واڑ گھنگریالے ہے ای پتہ نہیں کہیں چلائی اور کتھو چلی جتے حضرت بلال نہ حلیہ لکھا ہوا
اور جنہیں کتابہ حضرت بلال نے شکل و صورت لکھی انہیں کدائی بلال نے حلیے میں ان چیزاں نہیں لکھیا۔ اس تو علماء لکھ رہے ہیں کہ عرب نے کچھ لوگ سامی قبیلے نے اور سامی اور نسل عرب امن سامی عرب ان منتقل ہوئے نا اپنے کاروبار اور تجارت واسطے افریقہ، اور کئی نسل تو وہاں کو افریقہ میں جو نا شادیاں کر کے دیا رشتے کر کے دے، اور انہاں چو بعد کچھ لوگ عرب واپس آ گئے اور کچھ اتنے تجارت کرنے مر گئے اور اتھی اپنے کاروبار اور اپنی جائیدادیں بنائے کہ اتھی رمن لگ پائے۔ ان جو جنہوں نے وڈ وڈیرے عرب ہچو ہی گئے ہوئے افریقہ میں اور اتنے وہاں کے شادیاں کر کے اپنے بیوی بچے پیدا کیتے، انہاں وچوں حضرت بلال نے والد جنہاں کا نام ربا ہے، ان بھی اسی نسل نے لوگ ہیں جڑے گئے عرب چوں، لیکن اتنے وہاں کے کئی حبشی عورت جو پیدا ہوئے اور اس افریقی ملک نے جڑے لوگ ہیں ظاہر ان بھی حبشہ ان کالے تو انہاں کالے لوگوں میں رمنے چور انہوں شادیاں کرنے میں انہاں بچہ نہ اور رنگ بھی انہوں نے رنگے تے آ گیا، اور ان جس وقت اتنے عرب واپس آ گئے تو انہوں نے اگو جڑی نسل چلی تو وہ نسل بھی رنگ نے اعتبار نہ کالی آئی تو کالا ہونے کی وجہ تو لوگ انہیں حبشی آکھن لگ پے اور حبشی اور نسل سمجھن لگ پے، حالانکہ ان لوگ حبشی انہوں نے وڈ وڈیرے عرب ہی نے تو انہاں وڈ وڈیرے وچ جیڑی عرباں دی خصوصیات ہیں انہاں وچ بھی پائیاں وینیاں۔ حبشیاں دی عادات الگ ہیں، عرباں دی عادات الگ ہیں۔ ان لوگ جیڑے عرب وچوں افریقہ گئے اور وقت افریقہ چوں عرب منتقل ہوئے تو انہاں وچ وہ اپنے آباء و اجداد دی خاندانی صفات انہوں نے اندر موجود ہیں، لیکن حبشہ وچ رہنے کی وجہ تو یا انہوں وچ آنے کی وجہ تو اس قوم نے بھی کچھ عادت اور طور طریقے اگر کئی بندے وچ منتقل ہوئے نا تو یہ کوئی بعید نہیں تو ان جڑے حبشی سمجھنے والے والے لوگ ہیں ان اے عرب حبشی جاتے والے انہاں وچ اللہ تعالیٰ و دو ایک قسم کی صفات رکھ دی کہنا ہو تو عربانیاں بھی ادو حبشی والے بھی۔ اس تو حضرت بلال نے جڑے والد ربا انہوں نے نام ہے ان امن کالے اور رنگے نے سخت سامڑا جیسا گنمی رنگ آکھنے اسی اس اپنی زبان کالا ہی آکھنے تو ان رنگ نے کالے لیکن امن عربی اور نسل اور انہوں نے ابو اللہ علی شان میں چونکہ خود کالے ہے تو شادی بھی انہوں نے کی ایک عورت رہا جڑی حبشی ہے اور اس کا نام ہے حمامہ ہے حلوے والی حمامہ ای اس عورت کا نام ہے ای ربانی بیوی حمامہ ای حبشی اور نسل ہے حمامہ جڑی ای پکی حبشہ ہے اور ربا بھی افریقہ پلاٹن تو رنگ انہوں نے بھی کالا جس وقت انہوں نے شادی ہوئی تو اس جو جڑا بچہ پیدا ہویا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت بلال اپنی اما والے پلو حبشی قیامت تک حبشہ والے جڑا فخر کرنے پہ اور جہاں تھی حبشہ ونجو تو جماعت والے آخنے کہ اسی حضرت بلال نے خاندان اور اولاد نے لوگ ہیں تو انہیں اپنا ہی فخر بجائے کہ حبشہ والے حضرت بلال نے نانکے ٹھیک ہے ماں انہوں نے یہ تو حبشہ ہی گئی ہوئی اور حبشی اور نسل ہے اس جو اللہ تعالیٰ حضرت ربا یہ حضرت بلال حضور نے اعلان بعثت تو 28 سال پہلے حضرت بلال پیدا ہوئے یعنی جس وقت حضور نے عمر 40 سال ہے اور حضور نبوت نے اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت بلال نے عمر 28 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت تو 28 سال اعلان نبوت تو 28 سال پہلے انہوں اللہ تعالیٰ دنیا تے پیدا کیتا اس ربا اور حمامہ نے گھر حضرت بلال نے خاندان انہوں نے والد اور والدہ اور ایک انہوں نے ہمشیرہ جس کا نام ہے عفرہ اور ایک بھائی ہے خالد انہاں دو تری بندے کا تذکرہ کتاباں ملنا اس تو علاوہ انہوں نے خاندان کی کوئی گل کدائی نہیں ملنی سارا خاندان چھپ گیا بلال نہیں اس طرح پیچھے اللہ بلال ہے اتنا اونچا کھڑا کہ کہیں ہو رہی نہیں کہیں نہیں نظر بھی نہیں پئی تو کہیں ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ بس بلال ہوئے تو بلال ہوئے تو یہ حضرت بلال نے ان بھائی انہوں نے نام خالد لکھا علماء تو اس کا نام خالد ہے اور حضرت بلال نہ وہ بھائی ہے
لیکن مسلمان بھی ہویا لیکن اس نے کوئی ایڈی تذکرہ اور شہرت کوئی نہیں سوائے ایک واقعہ حضرت خالد نے کتابوں میں آنا کہ جس وقت انہوں نے مدینہ منورہ اپنا رشتہ منگیا انصار مدینہ کو، اور مدینہ والا نے یہ رواج ہے کہ ان اپنی بچیاں اپنے عرباں تو باہر نہ دینے، خاندان تو باہر مدینے وچ رشتہ دینے نہ کوئی رواج نہیں۔ یہ وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے جد امجد حضرت ہاشم انہوں نے ایک شادی مدینہ منورہ ہوئی گئی، اور وہ شادی ہاشم مکے نے سردار ہیں اور بیت اللہ نے سب تو بڑے خادم اور خدمت گزار ہیں، لیکن انہوں بھی مدینہ والا کو رشتہ منگیا تو مدینہ والا آخری سیڑھی روایات کے خلاف ہے، لیکن تسی چونکہ سردار ہو اور حضرت ابراہیم نے اولاد بچو اور اللہ تعالیٰ تساں بہت بڑا ایک منصب اور صدارت بھی دیتی اور اللہ تعالیٰ ایک عہدہ دیتا تو سڑے کو انکار نہیں گنجائش بھی نہیں، اور ہاشم نے متھے وچ در حقیقت حضور نہ نور چمک نہ پیا، مدینے والے اس نور کی وجہ تو انکار نہیں کر سکے، اور اللہ کی دولت و دیوڑی بھی اسی عورت چ ہوئی جڑی مدینے والی، کیونکہ عبد المطلب اسی عورت چ پیدا ہوئے۔ اس تو حضور فرمایا کہ بنو نجار میرے ننہال اور ان میرے مامون وہ مامون اس رشتے نال کہ حضور نے پردادا حضرت ہاشم جڑے انہوں نے شادی مدینہ منورہ ہوئی، لیکن مدینہ والے شرط رکھی کہ سیڈی بیٹی مدینے ہی راسی، بیوی تسا نہیں لیکن راسی اتھے، تسی مکے تو آئے کرے سو اور جتنے دن تسی اتھے رہنا چاہو سڑے مہمان ہو سو، اور اس تو بعد تسی واپس لگے وجو سڑیاں عورتاں مدینے تو باہر اساں ذرا گل سمجھے، جس نے دل اور دماغ چیز گل بڑی گئی کہ ان کئی سردار ابھی رشتہ دینے واسطے تیار نہیں، اور اگر دے لیں تو اس شرط دے لیں کہ تو مدینے چو سٹی دھواں کھڑ نہ سکنا، اراسی تھی بات۔ حضرت ہاشم کا شام میں انتقال ہو گیا تو حضرت سلمہ جڑی حضرت ہاشم نے بیوی انہوں مدینے ہی آئی، اور اتھی عبد المطلب پیدا ہوئے اور جنہوں نے نا شہبہ ہے، اور وہ جنہوں نے بھائی مکے تو آئے اور انہاں اتھو مکہ مکرمہ واپس کھڑیا، مطلب جڑا بھائی ہے اسی مطلب نے کھڑنے کی وجہ تو انہوں نے لقب پہ گیا عبد المطلب، کہ مطلب نے غلام ہیں، حالانکہ مطلب نے غلام نے مطلب نے سکے بلکہ بھتریے، مطلب جڑے انہوں نے حضرت ہاشم نے بھائی ہیں تو وہ بھتریے ہے، لیکن انہوں نے غلام بڑھا کے عبد المطلب، اور بات اسی نایت شہرت ہو گئی۔ یہ عبد المطلب حضور نے دادان، تو عبد المطلب جڑے میرے نبی نے دادان انہوں نے والدہ کتھوں نہیں ہوئی مدینہ منورہ نے، بنو نجار نے خاندان نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ای خاندان جڑا بنو نجار ہے، ای خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری ہے یہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسی تو ماموں سے دینے ہے، تو ای رشتہ اور یہ شرط دیتا، یعنی میں آخر نہیں چاہنا کہ مدینہ والے اتنے سخت ہیں، لیکن حضرت بلال نے شادی بھی مدینے ہوئی، لیکن شادی پتہ کی کڑ ہوئی ہنگے وہ نماز پڑھ رہے اور مسجد کھڑے ہو اور کھڑے ہیں بھی کدی کہ رشتہ منگا جی مسجد کھڑے ہو کے حضرت بلال آ کے مدینہ آئے ہو تسی سارے ماں جاننے ہو، میں نے نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے نہ میرا کوئی تھے چاچا نہ ماما، سب کوئی گھر نہیں کوئی در نہیں، میرا کوئی تعارف نہیں، لیکن میں کون ہے تسی ماں جاننے ہو، اما میں غلام اور غلامی جو آزاد ہو کے اسلام قبول کیتا، کوئی اوے جڑا ماں رشتہ دے دے، کوئی اوے جڑا ماں رشتہ دے دے، تو جڑے انصار مکے نے سردار ابھی رشتہ اوکھا دینے پہ انہیں وچوں کئی انصار کھڑے ہو گئے، انہیں آکھا بلال سیدھا مقدر جان ویسی اگر تو سڑے گھر آئے، سیدھے مقدر جان ویسے اگر تو سڑے گھر رشتہ کر گئے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بات بلال عزت دیتی، تو انہوں نے بھائی خالد جی تو رشتہ منگیا نا، میں جڑی گل سناونا چاہنے ہوں کہ یہ اپو جو انہوں نے تذکرہ کتابہ میں چاہنا کہ جس وقت انہوں نے رشتہ منگیا تو اور اپنا تعارف کرایا کہ میں حضرت بلال نہ بھائی ہاں تو تساں نے گھروں رشتہ کرنا چاہنا، انہوں نے کہا جیسی تو آتا جاننی کوئی نہ، اگر بلال آ گئے اور توڑی سفارش کرن تو اسی تو رشتہ پھر آ گیا حضرت بلال کو آ گئے اس نے نال جنے چل سفارش کرے نا، اتنے مان کے اساں انہاں آخر لگے کہ یہ امنے میرا بھرا، لیکن تسی سمجھو نا کہ یہ دین اچ مینڈے ہونے تو دینی حالت ایسی کمزور نے، اگو تو سنی مرضی رشتہ دینے ہو یا نہ ہوتے اس بھرا ہوا تو اسا کہ میں چنگا سونا سفارشی آندہ سفارش آندہ رشتہ کرا یہ سفارش نہ انداز تک
لیکن بلال تو اپنے ایمان نے مطابق سفارش کی کل انہیں ہی نہ آخر بلال رشتہ تو گرن آئے ہو اگو تو بھرا ہے ہی نکڑیا جڑے لے پترے پیڑے جڑے آخری تا انہاں کہ اب نے میرا بھرا لیکن دینی حالت اس لیے جی نہ جے جی مینڈی رشتہ دیو تو تو سنی مرضی نہ دیو تو سنی مرضی اگلے نے بھی جواب سنے انہاں آکھا بلال چنگا یا ماڑا سڈی عزت واسطے تھوڑا کہ بلال نہ بھرا سڑے گھر ویا تسی آ گئے ہو اور تو سنا بھائیے اسی رشتہ دے سا اگو اس نے حالات جے جے ہم یا جڑے نہیں دیو نے مقدر کے جے حسن نہ حسن ای سنوا سے تھوڑی عزت ہے کہ سڑے بوئے تے بلال آئے سبحان اللہ جنہ مکہ والے سمجھا نا بھائی کچھ بھی نہیں میں نے رب و صاحب الندیاں تے پہنچا کے تکایا کہ جیسا تسی کچھ نہ پہ سمجھے اللہ تے رسول نے نگاہ میں کتنا بنا تے حضرت بلال نہ خاندانی تعارف ہے والد کا نام ہے ربا دسا جی والدہ کا نام حمامہ حبشی النسل ایک ہمشیرہ عفرہ اور ایک بھائی کے جیسا نام خالد ہے بس یہ کچھ حضرت بلال حبشی نہ خاندان ہے لمبا قد ہے رنگ کاڑا قد لمبا اور نک حبشیاں وہ نہیں عربیاں وہ اونچا نک ہے قد بھی اونچا امر بالکل دبلے پتلے سینہ تھوڑا جا آگاہ نکلا ہے یہ سینہ جڑا نہیں تھوڑا جا ابھرے گا کہ کوئی کہیں پہلوان نہ ہونا ان ابھرے ہوئے سینہ اور جسم تے کافی واڑن واڑ بہت زیادہ ہے جسم تے اور بال گھنگریالے نہیں سدھے واڑن اور جسم تے واڑ زیادہ اور امن پتلے زیادہ موٹے نہیں اور جڑی داڑھی مبارک نے بالن ان آخر عمر تک کچھ سیاہ اور کوئی سفید رہن بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی جوان نظر آنے ہیں کیونکہ حبشیاں والیاں جڑیاں صفات اللہ جی ان بھی آئی ہیں تے عربہ والیاں بھی آئی ہیں اور حبشیاں بھی صفات اس کے وے گل لمبی ہوئے سی میں وہ نہ ویلا لیکن علماء جتنے حضرت بلال نے حالات لکھے نا اتنے حبشیاں والیاں صفات اور انہوں نے طور طریقے بھی لکھے نے اس میں انہیں یہ لکھا کہ جفا کش محنت برداشت کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے جتنے کھڑو دیتا کھڑو گئے اتنے بعد دنیا نے کوئی طاقت انہیں ہٹا نہیں سکتی اور جتنا آقا انہیں تے ظلم کرے ان اس ظلم نہیں وجہ تو نسنے نہیں ان ایسا اپنی آر سمجھ لیں کہ میری قوم نے لوگ آسن کہ مار کٹائی کرو اور کمے دھندے کو جڑا ڈر کے نس گیا اس سے خاندان نہ آدمی نہیں جتنے کھڑو گئے بس کھڑو گئے ٹکڑے ہو گئے مارے گئے جو کچھ مرضی ہو گیا بات انہوں اپنی جائی تو ہٹے نہیں یہ اللہ تعالیٰ حبشیاں میں باتوں طاقتور بھی ہونے قوت والے بھی ہونے ہوں بھی مکے میں پوری دنیا نے مسلمان آنے لیکن حبشی جو آنے میں چاہ کے سارے پر ہو گئے آرام نہ اپنے بہت سے دے لین بیت اللہ نے نیڑے بہ لین کہیں نہیں طاقت نہیں گنا حبشیاں اسی تو خیر انہوں نے سامنے انجی کھڑونے لگنے چاہ چاہ کے پر ہو گئے بندے جو وجرانے حجر اسود نے کون ایک حبشی آوے ہٹ کرے نہ خالی ساری لینڈ چاہیے پر یہ اللہ تعالیٰ حبشیاں میں طاقت اور قوت رکھی ہوئی اس دور میں حبشیاں میں بھی طاقت اور قوت ہے اور بلال بھی طاقت اور قوت ہے اس تو سارے مسائل اور تکلیفیں برداشت کی تھیاں لیکن نہ نسل نہ بھجن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا کچھ بھی نہیں کیتا مکہ مکرمہ میں حضرت ربا ان بنو جمعہ ایک قبیلہ امیہ بن خلف آڑا انہوں نے غلام اور انہوں نے گھر حضرت بلال پیدا ہو گئے تو بلال بھی غلام اور یہ غلامی نسل در نسل چلی آنی اور عربہ میں 3 قسم نے غلام ہونے ایک ان جڑے جنگی قیدی اس وقت جیسری جنگ ہوئی انہیں بندے نہ پا دے اور ان جتنے قیدی گرفتار ہوئے انہوں غلام کچھ لوگ آزاد دوئے قبیلے والے زبردستی چاہ کھڑے نے اور چاہ کے مان کے دوئے علاقے مان کے ویچ چھوڑا وہ جڑا وک گیا یہ بھی غلام ہے وہ شدہ ہے آزاد لیکن انہوں نے چڑھ گیا وہ بھی غلام بن گیا اور کچھ غلام جڑے انہیں جڑے وراثتاً غلام لگیا دادا پر دادا غلام ہے اگو انہوں اولاد غلام انہوں اولاد غلام کوئی پتہ نہیں انہوں نے اندر غلامی کدڑ تو آنی پئی ان 3 قسم نے غلام ہے غلاماتی بھی میرے نبی نہ آ کر احسان ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف گھن کے آئے تو آپ یکدم تو یہ نظام ختم نہیں کر سکنے کیونکہ پوری زندگی کا نظام مفلوج ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن کے غلامہ نے آزادی نے ایسی تحریک چلائی
اور لوگاں ترغیب دیتی کہ غلامہ آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، تو ہزارہ لکھاں غلامن جڑے حضرات صحابہ اکرام مت آزاد کیتے، اور اسا اسلام تو بعد غلامی نے اجازت دیتی، یہ حکم نہیں دیتا کہ لازمی غلام بناویں آج تو بعد، ہاں فرمایا اگر کوئی غلامی کی صورت بن وجے تو کوئی غلام بنائے تو اس کی اجازت ہو سی، لیکن ضروری اور حکم نہیں۔ تو حضور غلامی نہیں زنجیرہ بھی غلامہ تو ٹروڑیاں، اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 63 غلام اپنے ہاتھوں آزاد کیتے۔ حضور نے بیوی حضرت عائشہ 67 غلام آزاد کیتے۔ حضور نے چاچا حضرت عباس 70 غلام اپنی زندگی سے آزاد کیتے، اور حضرت حکیم ابن حزام صحابی 100 غلام انہیں آزاد کیتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر 1000 غلام اپنی زندگی سے آزاد کیتے۔ ذوالقلہ حمیری 8000 غلام آزاد کیتے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف 3000 غلام اپنی زندگی سے آزاد کیتے، اور اس میں حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے تو غلامہ نہیں، علماء لکھنے گنتی کوئی نہیں، انہوں نے جڑے غلام آزاد کیتے انہوں نے گنتی کوئی نہیں۔ اور ابو بکر سبحان اللہ آپ کو تیکار سنا، ابو بکر اللہ تعالیٰ جیتے جستا دیتی آنا ہر کمے میں پہلے نمبر نہیں، ابو بکر جڑے غلام آزاد کیتے اور غلام بھی سارے پہلے نمبر، اللہ تعالیٰ ایسے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہتھوں آزاد کرائے کہ اللہ تعالیٰ انہاں غلامہ بھی بات غلامہ بھی سرداری دیتی کہ جڑا آزاد کرنے والا وہ سردار ہے، وہ بڑا، تو جڑا غلام ہے وہ بھی چنگی ہے۔ اس دفعہ انہوں جنا سیدنا ابو بکر صدیق خرید کے آزاد کر کے اور انہوں نے زندگیاں غلامی چو کٹیاں، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان انہوں نے غلامہ نہیں کوئی تعداد ہی نہیں جڑی انہاں آزاد کیتی، اور جڑے انہاں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک نہ اللہ تعالیٰ غلامہ نہیں آزادی نہیں ہے شکلیں بھی بنائی ہیں، لیکن حضرت بلال چونکہ غلام ہے اور اس غلامی میں آنے ان اتوں تک پہنچے، اور میں تاکنا اس غلامی پیچھے بھی حضرت بلال یا کوئی اس طرح چھپیاں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے والد یا دادیاں کی کڑے سے مکے پہنچایا، در حقیقت اسلام نے بنیاد میں اللہ بلال کھلار لیا، اس تو اللہ تعالیٰ صدیوں تو پہلے اس نے پیو دادے اتنے پہنچا کے در حقیقت اس نے والدین نے مکے وچ آمد بھی بلال لے سکتی۔ ایسا علامہ اقبال آتے ہیں تیرے چمکا جو تیرے مقدر کا ستارہ حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہاں تو نے مقدر نہ جڑے ستارہ چمکیا تو اللہ تو حبشی جو چاہ کے حجاز ایک پہنچا دیتا، یہ اللہ تعالیٰ نے توڑے تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف مکہ نہ سردار ہے اور بڑا ظالم انسان ہے، اس نے ان غلام امیہ بن خلف بھی مکے میں کعبہ میں بیٹھا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں چل مکے آڑے نہیں، اور حضور نے جنگ چلنی پہ گئے، اور آپ نے اخلاق، آپ نے کردار، آپ نے خوبی، آپ نے شکل و صورت، آپ نے غلامہ نال برتاؤ رویہ، ان تمام چیزیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اکھیں نہ ویکھنے پہ، یہ سارا منظر وہ بھی ویکھنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو متاثر ہونے پہ، اور اللہ تعالیٰ جس وقت حضور اعلان نبوت فرمایا تو حضرت بلال نے نصیب اور مقدر جاگے، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور اسلام نے توفیق دے دی تھی، اور خفیہ ایمان، اور یاد رکھے اسلام میں سب تو پہلے 7 آدمی جنہیں اسلام قبول کیتا، انہیں 7ویں وچوں 3 نمبر تھے، اور ایک روایت 7ویں نمبر تھے حضرت بلال حبشی، اور 7واں نمبر بھی اس تو ماننا پیا کہ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرے نے افراد ہیں۔ سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق، بلکہ اللہ اکبر طبقات ابن سعد نے جڑی ترتیب لکھی اس بڑی عجیب لکھی، ایمان تازہ کرے اس ان 3 نا نہیں لکھے، حضرت خدیجہ نا، حضرت علی نا، حضرت زید نا، کہ ان تو حضور نے گھرے نے افراد ہیں، مسلمان ان پہڑے ہوئے
لیکن اس نہ لکھا انہوں لوگ نا جڑے حضور نے گھرے تو باہر اور ان سب تو پہلے حضور نے معاون بن کے حضور نے نام کھڑے ہوئے انہوں نے پہلا نام حضور نے لکھا کہ سب تو پہلے حضور ظاہر آپ ہی اپنی نبوت نے اعلان کیتا اور ہر نبی تے فرض ہونا کہ جس وقت وہ نبوت نے اعلان کرے تو آپ ہی اپنی نبوت تے ایمان آنے ایک نہیں ہونا کہ نبی دنیا دعوت دے تو آپ ایمان نہ آنے نبی پہلے آپ ایمان آنے لیں بعد باقی لوگ دعوت دے لیں تو کائنات سب تو پہلے مومن تامن میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ لکھوا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضور نے موڑے نہ جس نہ موڑا اور وہی کائنات جتھی بھی ویکھو حضور نے موڑے نہ ابوبکر نہ موڑا کہیں چنگا لگے تمی کہیں ماڑا لگے کوئی سڑ سڑ کے مرنا رہے کوئی پٹ پٹ کے مرنا رہے کوئی جل جل کے مرنا رہے تو یہ اس کی مرضی لیکن جسا جڑیاں اس کا میرے رب دیونی ہے وہ اس کا کور کھا سکنا یہ عزت ابو بکر ہے میں نے رب دیتی کہ حضور نے نہ اگر کہیں نہ آسی تو ابو بکر نہ ایتا نہ آیا اللہ جا بھی نال دے دے قیامت تک مننے والے بھی اتھی کھڑے تے نہ مننے والے بھی اتھی کھڑے اور نہ مننے بھی حضور تے سلام پڑھنے انہوں نے مجبوری لیکن اللہ تعالیٰ حضور نے نال دعا نہ کہنا جوڑا ہے تو اس لکھا کہ پہلے مومن حضور دوئی مومن ابو بکر اور تریہ مومن ہوئے جس نے میں تذکرہ پہ کرنا بلال حبشی تریہ نمبر تے مومن جڑا خاندان نبوت جو باہر ہے لیکن حضور نے سپاہی بڑھ کے آپ نے نال کھڑوتا اور اندازہ لا کے نو بلال نے مرتبے نا کہ ابو بکر نے نال پڑھا نا اس کائنات اگر کہیں نہ کلمہ پڑھنا آڑا تو بلال حبشی السابقون الاولون جنہاں اللہ تعالیٰ سب تو پہلے تو سب تو پہلے بچ آگے بلال حضرت علی نال حضرت ابو بکر نال حضرت خدیجہ نال اور انہیں چون نامہ تو علاوہ کوئی نا نہیں جڑا یہ دعویٰ کر سکے کہ میں بلال تو پہلے ایمان آتا اور چوتھے نمبر تے حضرت صہیب رومی اور جناب انہوں نے نال اور ایک دو غلامہ ذکر ہے اور ان حضرات صحابہ اکرامن اور اللہ تعالیٰ پہلے حضور سارے غریب غریب دیتے ہیں ایک ابو بکر عمر جڑے خاندانی آدمی اور جنہوں نے عزت اور مقام ہے باقی سارے ایک حبشے نا ایک روم نا اور دعا واسے میرے نبی پتہ نے کہ فرمایا سبحان اللہ گل میں جڑی کرنا چاہنے وہ ساری رہ گئی اور تمہید کی ساری گلیں پہ ہونیاں حضور حضرت بلال واسے فرمایا سابق الحبشہ قیامت تک حبشے آڑے جتنے آسن انہیں سارا نا امام بلال سارے تو پہلے ہی آیا نا تو یہ ہوئے سابق الحبشہ اور صہیب رومی واسطے حضور فرمایا اور بڑا عجیب جملہ فرمایا فرمایا صہیب روم نہ پیڑا پھلے صہیب روم نہ پیڑا پھلے جڑا اللہ تعالیٰ پورے روم چما عطا کی قیامت تک وہ لکھ رومی حضرت عمر نے دورے اور حضرت ابو بکر نے دورے سارا روم حضرت عمر نے دورے فتح ہو گیا ہزارہ لکھ لوگا کلمہ پڑھا لیکن حضور فرمایا میرے واسطے پیڑا پھل جڑا اللہ ماں روم نہ دیتا اس ہے سبحان اللہ ایک حبشے نہ پھلے ایک روم نہ پھلے ایک حبشے آنا نہ امام ہے ایک روم آنا نہ امام ہے لوگاں نیا نظرات غلامن نبی نیا نگاہاں وچ امامن خدا نیا نگاہاں وچ امامن اللہ کے اس طرح دیا تو حضرت بلال شروع تے کلمہ پڑھ گیا امیہ بن خلفہ کدائیوں کلنے گل پہ گئی کہ توڑا غلام بھی کلمہ پڑھی بیٹھا امیہ حضور نہ سخت دشمن اسلام نہ سخت دشمن اور موت تک اس سے اندر کوئی نرمی نہیں آئی اس پورا اسلام نہ مقابلہ کیتا اور انتقام گھدا اور اسلام میں نقصان پہنچائے لیکن وقت بدر اجمعنے رب امیہ مروایا بھی بلال نے ہتھوں اللہ کا بلال اور بلال سینے ہوتے بہر اللہ کا مکے تے ہنجے اور میں نے ہوتے بٹے رکھنے آج آیا میں نے قابو تھلے اور علماء حبشیاں نے ایک عادتی بھی لکھی کہ صدیاں تو بعد بھی دشمن انہوں نے قابو بھی چاہا نہیں تو ساتھ چھوڑے نہیں بلال بہت نرم ہو گئے اور بہت اسلام اور سارا کچھ ہو گیا لیکن جڑ میں اپنا موزی دشمن ہتھے چاہیا ہمارے بلال کوئی کمی
نہیں کی تھی، اور میں نے رب ہی تکوینی طور پہ حضرت بلال ہی انہوں نے اس انتقام میں بدلہ بھی دیوڑا ہے نا کہ کہیں ہوری کو نہ مروائیاں بلال کو ہی مروائیاں، حضرت بلال ہی بات بدل ہی کسا، لیکن اس امیہ حضرت بلال کے ظلم بڑے کے بے پناہ ظلم، اس تو مصائب حضرت بلال تو بڑا کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن عاص جڑے بعد ایک مسلمان ہو گئے، ان فرمانے کہ میں مکے وچ حضرت بلال اس گرمی وچ پتھر تے لیٹے ہوئے ویکھا کہ اگر اس پتھر تے گوشت رکھ دے ہو نا تو وہ گوشت بھی بھنی بنی، اتنا گرم پتھر، اور مکے نے خاص علاقہ ہو رہا اس ہرہ وچ وہ جا اتنی تپنی ہوں بھی عرب جڑی گرمی ہو تو کتنے لوگ اتنے ویکھ آئے ہو، اس وقت ری گرمی اور تپش، اور روزانہ انہاں پتھراں تے ون کے بلال لٹاونا، اور جسم سڑ گیا جل گیا، پتھر اتنے چٹان پئی وئی، اور امیہ پرے چھاواں تے بیٹھ کے منظر ویکھنا پیا، اور ایک گل بلال آکھنا کہ ایک باری میں تو نے مجھے جو سننا چاہنا کہ لات اور عزا دی تعریف ایک باری تو سٹا خداوانی تعریف کر، اور حضرت بلال اسے جواب ہے ایک گل آکھنا لا آسنو، میں ایسا کوئی مجھے جو آکھنا بھی چاہاں تھا جڑے میں نے مجھے جو نکل لیں، تو جڑا لفظ اکھوانا چاہنا نا وہ لفظ میں نے مجھے جو نکلنا ہی نہیں، میں کٹا بھی صحیح کہ نہیں نکلنا، وہ آکے بعد کھے نکلنا توڑے مجھے جو، وہ آکے آہد خدا تا ایک ہی ہے، جانا جانے وہ سے کر لینا چسکا پیا کہیں ہو رہی نہ نان نکلنے کڑنے کے دل نہیں، تو سا جڑے ہزارہ نے چسکے تو سا نے وہ یہ چور نہیں نکلنا، اسا اس نہ چسکا اسی اسا چھوڑ کے کہ ہو رہی نہ نان نہ اسا آنا نہ اسی نہ کھیلے سنے واسطے ہو ہکے ہی نہ ایک اللہ یہ جمعن دے تکے اللہ علماء نے قبرت بھی رحمت اللہ کرے، انہوں بھی گلہ بھی جو گل کٹی، انہوں فرمایا جس مکے وچ آہد نے اتھے نعرے مارے جس سے کوئی نعرہ مارنا نہ لے، اور یہ اللہ نے توحید نہ نعرہ، تو اللہ جس وقت اسلام غلبہ دے دیتا، اور اس اسلام میں اللہ اپنا ایک توحید نہ ترانہ مقرر کیتا کہ روزانہ 5 ٹائم میں نے توحید نہ اعلان کیتا ونجے، جڑے منینے ان بھی سنن جڑے نہیں منینے ان بھی سنن، اور منارے تو سپیکرہ چو اور محرابہ چو اعلان کیتا ونجے، مسلمانہ نہ ملک ہوئے تو اتھ بھی آزاد دیتی ونجے، کافرہ نہ ملک ہوئے تو اتھ بھی آزاد دیتی ونجے، تاکہ میں نے توحید ہر بندہ سنے، جڑا چاہنا ہو بھی اور جڑا نہیں چاہنا ہو بھی، لیکن اس توحید واسطے بندہ کول ہوئے۔ اللہ فرمایا اس توحید نے نعرے واسطے اگر کوئی کائنات پیڑا بندہ تو حبشے نہ بلال، جس میڈی توحید واسطے بڑی ہمارا کھا دیا، جس میڈی وڈائی بیان کرنے اپنے جسم جلا دیتا، بار دیتا، اور نقصان برداشت کیتے اور مشقت برداشت کیتے، دیاڑی اگی جیسے پتھر تے لیٹے پہ، اور ساری رات وہ ظالم حضرت بلال چکی تے بغیرہ کہ چکی پی اور میں نے اتنے دانے پی اور ہدے تکو، اور اس دے لکشنے سبحان اللہ بلال دیاڑی مار پونی، راتی بلال چکی پہ پینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگ گیا، مکے جران ہے اور سارا کچھ پتہ ہے، حضور بھی راتی وائران ہے، اسی بیٹھ کے اسی کمرے میں جتے راتی تو مردار مویا پہ ہونا نا، امیہ راتی ستا پہ دانے دے دیتے کہ اتنے فضری تک پیٹھے پہ ہونا، حضور حضرت بلال اچھا اٹھانے تے چکی تے آپ ہے، میرا بلال تو ہندے بہرو تھوڑی دل جڑا تو آرام مل سکنا تو آرام کر گئے، اجے تک میں نے رب نہیں طرف ماں اجازت نہیں، اجے تک صبر کرنا برداشت کرنا، توڑے تے جو کچھ گزرنا پہ وہ سارا میں نے علم چھے، لیکن حضور تسلیہ دینے پہ بلال نے چکیاں چلانے پہ، اور بلال جو روزانہ یہ ظلم نے چکیاں پہ چلنیاں، اور جناب اسی ظلم میں دن اور رات گزرنے پہ حضرت ورقہ بن نوفل جڑے حضرت خدیجہ نے چچا زاد بھائی ہے، اور پیڑی بھائی تو بعد حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ کوڑی کھڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں آسمانی کتابہ نے، ان حضرت بلال حبشی کوڑو لگ رہے ہیں نا، جس وقت وہ ظالم مرینہ پہ ہونا اور کٹھینہ پہ ہونا، تو حضرت ورقہ بن نوفل حضرت بلال ایک جملہ آخر ہے،
پر میں نے بلال میں نے ایک وقت یاد رکھے، اگر تو ہنجے کو ڈٹے رہے ہو نا کہ کھلوتے رہے ہو دین حق تے، تو ایک وقت آسی لوگ توڑی قبرہ تے صرف زیارت کرنے واسطے آئے کریں، توڑی قبر بھی اتنی معتبر ہو سی کہ لوگ دوروں دوروں توڑی قبرہ نہیں مٹی نہیں زیارت کرنے واسطے آسان۔ 1400 سال ہو گئے، ہزارہ صحابہ یا قبرہ گم ہو چکیاں، بلال کی قبر آج بھی شام میں جینی پئی، ہاں جی، اور لوگ اسی قبر نہیں زیارت پہ کرے نے، اور اسے تبرک ایتا اس ورقہ بن نوفل ادھی گل کی تھی کہ لوگ تھوڑیاں قبریں تھے، آج ورقہ تک کیا آتا دنیا تھے، کتنے لوگ ہیں جنہاں اپنے پترہ نے نام بلال، کتنی مسجداں جنہاں نے نام بلال، کتنی کالونیاں جنہاں نے نام بلال، کتنے شہر جنہاں نے نام بلال تے رکھ کے مسلمانہ حضرت بلال سلام عقیدت پیش کی، یعنی کہ تو سیدھا سردار ہے، سبحان اللہ، مارنے آنے تھا مارے آنا، لیکن حضرت عمر پر وہ بڑھنے ہے مسجد نبی میں، حضرت عمر نہ دور، حضرت عمر بھی کھڑے ہو رہے اور میں نے جا سیدنا سردار کوڑ بیٹھے، حضرت عمر انہوں نے سردارہ سناؤنے والے میں نے جا سیدنا سیدھا سردار جنہیں ہو آنا پہ، سیدھے سردار تو سناؤ جنہیں قریشی ہاشمی اور فلانے قبیلے نہ تعلق رکھنے ہو، سیدھا سردار تے بلال ہے جنہیں حضور نہ کھڑوتا تو کھڑونے نہ حق کرنا۔ یہ جی میں تساں چکا جا سنایا، بات باقی گلہ انشاءاللہ اگلے جمعے سن سکیں ہیں، بلال ہے جاتا نہیں جڑا ایک ہی جمعے موقع ہے، سبحان اللہ، اس بلال نے سن کے آج تو سن میں نے کوئی ایمان ہے، انہوں نے زندگی ایسا ایک سبق دینی پئی، اور وہ سبق آج نے نشے سے چاہ گنو کہ دین واسطے ڈٹ وینا ہی سنت بلالی، اور جڑے بندہ ڈٹ ونجے تو بات اس سنت بلالی نے بدلے میں جڑا بدلہ ملنا وہ ہوئے عزت بلالی، اللہ نے بلال امن ڈٹ ونجو جماعت بلال امن اس طرح کو پا گنو نہ اس طرح جماعت گلہ کرے، بلال نے سنت تو سی ادا کرو، عزت آئی سنت تو سواستے میں ادا کرو، دین واسطے ڈٹ وینا، دین تے جمنا، دین تے کھڑونا، اے نہیں ذرا آواز چلی تو نس گیا، ذرا مصیبت آئی تو بھج گیا، ذرا جے حالات آئیں تو جناب اسٹام لکھ کے دے آیا، میں نے کوئی تعلق نہ لگی فلانی میں ہر جماعت نہ بھی کون نہیں، میں ہر جماعت نہ بھی کون نہیں، بات اگر مشکل آئی جڑوے سوکھے ہو تو لال کھڑوتے ہوں، جڑوے اوکھا ہو گیا کھڑو گیا، تو یہ سنت بلالی، اللہ پہلے سنت بلالی تو پوری کر، تو جس وقت تو ڈٹ گیا ہو تو بات جڑی عزت بلالی ہوں میں تو آدھے، اللہ تعالیٰ بات تو اپنے دین تے استقامت نصیب فرمائے، آخر دعوانا رحمہ اللہ۔